پاکستان کی تینوں مسلح افواج یعنی آرمی، نیوی اور ایئر فورس کو بطور کمیشنڈ آفیسر جوائن کرنے کے لیے 2 مین سٹیجز پر بات کریں گے۔ ISSB ٹیسٹ کی تمام تر تفصیلات اور اس کی تیاری کے لیے گائیڈ بک اور تمام تر مراحل کی 1 بائی 1 تفصیلات کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ پاکستان کی تینوں مسلح افواج کو بطور کمیشنڈ آفیسر جوائن کرنے کے لیے انٹرمیڈیٹ یا اس کے مساوی تعلیم رکھنے والے طلباء جن کی عمر 17 سے 22 سال ہو وہ اپلائی کر سکتے ہیں، جبکہ 2 سالہ گریجویٹس کے لیے عمر کی حد 17 تا 23 سال اور 4 سالہ گریجویٹس کے لیے 17 تا 24 سال رکھی گئی ہے۔ عمر کی بالائی اور نچلی حد میں 3 ماہ کی ریلیکسیشن بھی رکھی گئی ہے۔ اسی طرح سے آرمی، نیوی اور ایئر فورس میں سرو کرنے والے سپاہی بھی کمیشنڈ آفیسر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، تاہم ان کی عمر بھی 17 سال سے کم اور 25 سال سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ FA/FSC میں 55%، جبکہ گریجویشن میں 60% یا اس سے زائد مارکس لینے والے امیدوار کمیشنڈ آفیسر کے لیے اپلائی کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ فوج میں سرو کرنے والے سولجرز کے لیے FA/FSC میں 50% نمبر لینے والے سولجرز اپلائی کر سکتے ہیں۔ امیدوار اس مقصد کے لیے آن لائن رجسٹریشن یا پھر آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹرز وزٹ کر کے اپنی رجسٹریشن اور ابتدائی سلیکشن کے لیے خود کو رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں۔ رجسٹریشن عام طور پر ہر سال اکتوبر-نومبر میں ہوتی ہے، لیکن ہر سال متعلقہ اشتہار پر اس بارے میں تاریخ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ رجسٹریشن کے بعد 2 اہم سٹیجز ہوتی ہیں جن پر اب ہم بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج کو کمیشنڈ آفیسر کے طور پر جوائن کرنے کے لیے 2 اہم سٹیجز میں پہلی پریلیمنری سلیکشن یا انیشیل ٹیسٹ، جبکہ دوسری انٹر سروسز سلیکشن بورڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم پہلی سٹیج یعنی پریلیمنری سلیکشن یا انیشیل ٹیسٹ کی بات کریں تو یہ ٹیسٹ بنیادی طور پر 4 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے حصے میں ریٹن انٹیلیجنس ٹیسٹ، دوسرا میڈیکل ایگزامینیشن، تیسرا فزیکل ٹیسٹ اور چوتھا انٹرویو ہوتا ہے۔ ان چاروں سٹیجز کو پاس کرنے والا کینڈیڈیٹ سلیکشن اور ریکروٹمنٹ آفس کی طرف سے ISSB یعنی انٹر سروسز سلیکشن بورڈ کے ٹیسٹ کے لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ انیشیل ٹیسٹ میں پہلے حصے میں ریٹن یا انٹیلیجنس ٹیسٹ ملٹیپل چوائس کوسچنز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں انگلش، میتھ، مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کے علاوہ جنرل نالج کے مضامین سے MCQ بیس ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ اس ریٹن ٹیسٹ کو پاس کرنے والے امیدواروں کو میڈیکل ایگزامینیشن اور فزیکل ٹیسٹ کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ میڈیکل ایگزامینیشن میں فل باڈی ایگزامینیشن اور ہائٹ کے علاوہ آئی سائٹ سمیت مختلف بیماریوں جیسا کہ شوگر، بلڈ پریشر کے ٹیسٹ اور دیگر ایگزامینیشن شامل ہوتے ہیں۔ فزیکل ٹیسٹ کی بات کریں تو یہ ٹوٹل 10 نمبروں کا ہوتا ہے۔ 8 منٹ میں 1.6 کلومیٹر کی دوڑ کے 3 نمبرز، 2 منٹ میں 3 ریپیٹیشنز کے ساتھ پل اپس، جبکہ 2 منٹ میں 15 ریپیٹیشنز کے ساتھ پش اپس کے 2 نمبرز، اور پھر 2 منٹ میں 20 ریپیٹیشنز کے ساتھ کرنچز کے 2 نمبر، اور آخر میں 7.4 فٹ کے ڈچ کو کراسنگ کا 1 نمبر رکھا گیا ہے۔ میڈیکل اور فزیکل ٹیسٹ کو پاس کرنے والے امیدواروں کو سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ آفس میں انٹرویو دینا ہوتا ہے۔ اس انٹرویو کے بعد منتخب کردہ امیدواروں کو انٹر سروسز سلیکشن بورڈ یعنی ISSB کے ٹیسٹ کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ انٹر سروسز سلیکشن بورڈ ٹیسٹ ان انڈیویجولز کو روٹ آؤٹ کرنے کے لیے لیا جاتا ہے جن میں بہترین لیڈرشپ کوالٹیز اور فزیکل ایبلٹیز ہوں، تاکہ یہ پاکستان کی آرمڈ فورسز یعنی آرمی، نیوی اور ایئر فورس میں سرو کر سکیں۔ ISSB بنیادی طور پر ایک 3 ڈائمینشنل ٹیسٹ پروسیجر ہے جس میں سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ، گروپ ٹیسٹنگ اور انٹرویو شامل ہوتا ہے۔ سائیکولوجیکل ٹیسٹ پہلے دن کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں وربل اور نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ اور میکینیکل ایپٹیچیوڈ کے علاوہ پرسنالٹی ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ پہلے روز سب سے پہلے لیے جانے والے انٹیلیجنس ٹیسٹ کو پاس نہ کر سکنے والے کینڈیڈیٹس کو اسکرینڈ آؤٹ کر کے گھر بھیج دیا جاتا ہے، جبکہ اس ٹیسٹ کو پاس کرنے والے امیدواروں سے میکینیکل ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ پھر آؤٹ ڈور ٹیسٹ کا مرحلہ آتا ہے جس میں گروپ ڈسکشنز، گروپ پلاننگ اور گروپ ٹاسک کے علاوہ کمانڈ ٹاسک اور انڈیویجول آبسٹیکلز کے مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر انٹرویوز ہوتے ہیں جو کہ ISSB کے دوسرے، تیسرے اور چوتھے روز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں۔ ISSB کے 5 روز کی 1 بائی 1 تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ سب سے پہلے ارائیول ڈے میں ریسیپشن، ڈاکومنٹ چیکنگ، چیسٹ نمبر یا ID ایلوکیشن، اور اس کے بعد کینڈیڈیٹس کی پکچرز لی جاتی ہیں۔
ایڈمنسٹریشن سٹاف ایڈریس اور پھر بورڈ کی جانب سے ایک کوسچنیئر یعنی سوال نامہ فل کرنا ہوتا ہے۔ اس روز سب سے پہلے ڈپٹی پریزیڈنٹ کا اوپننگ ایڈریس ہوتا ہے، جبکہ اس کے بعد انٹیلیجنس ٹیسٹ اور پھر اسکرین آؤٹ کیے جانے والے کینڈیڈیٹس کے ریزلٹس کے بعد جو کینڈیڈیٹس بچ جاتے ہیں ان سے بقیہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ سے اسکرین آؤٹ کیے جانے والے مزید ٹیسٹ اٹینڈ نہیں کرتے۔ دوسرے روز بریفنگ، انڈور ٹاسک اور گروپ ڈسکشن کے علاوہ گروپ پلاننگ اور آؤٹ ڈور ٹاسک کے ساتھ ساتھ پروگریسو گروپ ٹاسک اور ہاف گروپ ٹاسک کے بعد انٹرویوز کے پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے۔ تیسرے روز انڈیویجول آبسٹیکلز یا ڈیفیکلٹیز کے علاوہ کمانڈ ٹاسک اور فائنل گروپ ٹاسک کے ساتھ ساتھ ریمیننگ انٹرویوز لیے جاتے ہیں۔ آخری روز کانفرنس، بچ جانے والے کینڈیڈیٹس کے انٹرویوز اور ڈپارچر شامل ہوتا ہے۔ ISSP ٹیسٹ کو پاس کرنے والے امیدواروں کو متعلقہ برانچ کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، جس کے بعد فائنل سلیکشن ہوتی ہے۔ فائنل سلیکشن کے لیے متعلقہ برانچ یعنی آرمی، نیوی یا ایئر فورس کو جوائن کرنے والے امیدواروں کو متعلقہ برانچ کے ہاسپٹلز میں فائنل میڈیکل ایگزامینیشن سے گزرنا ہوتا ہے۔ امید ہے اس پارٹ میں آپ کو پاکستان کی تینوں مسلح افواج کو بطور آفیسر جوائن کرنے کے حوالے سے ابتدائی معلومات سے لے کر رجسٹریشن، انیشیل ٹیسٹ، انٹرویو، میڈیکل اور فزیکل ٹیسٹ کے علاوہ ISSP کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اس سیریز کے دوسرے پارٹ میں ہم تینوں مسلح افواج کے فائنل جوائننگ سے پہلے میڈیکل ٹیسٹ اور مسلح افواج کی مختلف برانچز پر تفصیلاً بات کریں گے۔ اس سمیت دیگر اہم معلومات، مقابلے کے امتحانات کی تیاری اور رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔